محترم ناظرین، 10 محرم الحرام کو ایک چیز یہ پیش آتی ہے کہ کچھ لوگ 10 محرم کے دن کھچڑا پکانے کو لازم سمجھتے ہیں اور وہ کھچڑا پکاتے ہیں، پھر اس کو لوگوں کے درمیان تقسیم کرتے ہیں۔ جاننا چاہیے کہ شرعی اعتبار سے 10 محرم الحرام کے دن کھچڑا پکانے کی کیا حیثیت ہے۔ دراصل جو لوگ اس چیز پر عمل کرتے ہیں ان کے سامنے ایک حدیث ہوتی ہے اور وہ اس حدیث کا مطلب صحیح نہ سمجھنے کی وجہ سے کھچڑا پکانے کو لازم سمجھتے ہیں۔ ایک حدیث ہے من وسع علی اہلہ فی یوم عاشوراء وسع اللہ علیہ سنتہ کلہا، کہ جو انسان اپنے اہل و عیال پر عاشورہ کے دن میں وسعت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی رزق میں پورے سال وسعت فرماتے ہیں۔ اس حدیث کا مطلب اصل میں یہ ہے کہ جن لوگوں کے اوپر کسی کا نفقہ واجب ہوتا ہے یا جو لوگ اپنی کفالت میں رہتے ہیں، تو اس حدیث کے اندر اس بات کو بیان کیا گیا ہے کہ جس دن عاشورہ کا دن آئے یعنی 10 محرم کا دن آئے تو ایسے انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے ان لوگوں پر کہ جن کا نان و نفقہ اس کے اوپر واجب ہے، خرچہ اس کے اوپر واجب ہے، یا جو لوگ اس کے زیر کفالت نگرانی میں رہتے ہیں ان کے اوپر ذرا تھوڑی وسعت کر دے، تو اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ پورے سال اس کے رزق میں وسعت فرما دیتے ہیں۔ لیکن شاید لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بات کو بیان کرنا چاہا ہے کہ 10 محرم الحرام کے دن کسی ایسی چیز کو بنایا جائے کہ جس کے اندر بہت زیادہ اناج آ جائے اور رزق کے اندر وسعت پیدا ہو جائے۔ لہذا چونکہ کھچڑے کے اندر چند چیزیں ڈالی جاتی ہیں تو شاید کسی نے یہ سمجھ لیا ہو کہ اس کھچڑے کو بنانے میں چند چیزیں ایک ساتھ جمع ہو جاتی ہیں، لہذا چیزوں کے اندر وسعت پیدا ہو جاتی ہے۔ اس چیز کی وجہ سے یہ لوگ اس پر عمل کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ اگر چند چیزوں کو ملا کر کھچڑے کو تیار کر لیا جائے تو شاید اس حدیث پر عمل ہو جائے گا۔ حالانکہ اس حدیث کا مطلب یہ نہیں ہے، بلکہ اس حدیث کا صحیح مطلب یہ ہے کہ آپ کے اوپر جن لوگوں کا نان و نفقہ یعنی خرچہ واجب ہے یا جو لوگ آپ کی نگرانی میں رہتے ہیں اور آپ ان کے اوپر خرچہ کرتے ہیں تو اس دن آپ ان کے خرچے میں تھوڑا اضافہ فرما دیں، اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ پورے سال آپ کے رزق میں وسعت اور برکت فرمائے گا۔ لیکن آج اس کے علاوہ کھچڑا پکانے کو اور اس کو لوگوں کے درمیان تقسیم کرنے کو ایسا لازم اور ضروری سمجھ لیا گیا ہے کہ اگر کسی انسان کی کھچڑا بناتے ہوئے یا اس کو تقسیم کرتے ہوئے نماز قضا ہو جاتی ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، نماز قضا ہو جائے، نماز چھوٹتی ہے تو چھوٹ جائے، لیکن کھچڑا بنانا کینسل نہیں ہونا چاہیے اور یہ قضا نہیں ہونا چاہیے۔ لہذا کسی بھی چیز پر اس طرح اصرار کرنا اور اس پر اس طرح عمل کرنا یہ شرعی اعتبار سے بدعت کہلاتا ہے۔ لہذا یہ کھچڑا بنانا 10 محرم کے دن اگر التزام کے ساتھ ہے یعنی ضروری سمجھتے ہوئے ہے تو یہ کھچڑا بنانا بدعت ہوگا، اور اس بدعت سے احتراز کرنا یعنی بچنا یہ تمام مسلمانوں کے اوپر ضروری ہوگا۔ اس حدیث کو جو یہ لوگوں کے درمیان معروف و مشہور ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نے نقل کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من وسع علی اہلہ فی یوم عاشوراء وسع اللہ علیہ سنتہ کلہا، کہ اگر کوئی انسان اپنے اہل و عیال پر عاشورہ کے دن میں وسعت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ پورے سال اس کے رزق میں وسعت فرما دیتے ہیں۔ اس حدیث کو امام طبرانی نے اوسط کے اندر نقل کیا ہے۔ اس کے علاوہ حضرات فقہاء نے لکھا ہے قال بعض الفقہاء تستحب التوسعۃ علی العیال والاہل فی عاشوراء، حضرات فقہاء بیان کرتے ہیں کہ عاشورہ کے دن اپنے اہل و عیال پر وسعت کرنا، رزق میں وسعت کرنا یہ مستحب کا درجہ رکھتا ہے۔ تو یہ چیز مستحب ہے کہ عاشورہ کے دن ایک انسان اپنے اہل و عیال پر جن کا نان و نفقہ جن کا خرچہ اس کے اوپر واجب ہے وہ اس خرچے میں تھوڑی وسعت پیدا فرما دے، لیکن یہ کوئی لازمی چیز نہیں ہے کہ جس کے اوپر عمل کرنا ضروری ہو اور اس کو ضروری سمجھ کر عمل کیا جائے، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس لیے کہ دوسری جگہ حضرات فقہاء نے لکھا ہے الاصرار علی المندوب یبلغہ الی حد الکراہہ، کہ کسی بھی مستحب چیز پر عمل کرنا، عمل کو لازم سمجھ لینا اور اس پر عمل کرنے کو اصرار کرنا، یہ چیز اس مستحب کو مکروہ کی حد تک پہنچا دیتی ہے۔ اس لیے شریعت کے اندر جو چیز جس درجے میں ثابت ہو اس چیز کو اسی درجے میں رکھنا چاہیے اور اسی درجے میں رکھتے ہوئے اس چیز پر عمل کرنا چاہیے۔ لہذا جن لوگوں کو اللہ تعالی نے وسعت دی ہے ان کو چاہیے کہ وہ 10 محرم کے دن اپنے اہل و عیال پر، اپنے بیوی بچوں پر، اپنے گھر والوں پر، اپنے خاندان والوں پر رزق میں تھوڑی وسعت فرما دیں، لیکن کھچڑا پکانے کو لازم سمجھے یا اس کو ضروری سمجھے، یہ چیز شرعی اعتبار سے درست اور جائز نہیں ہے۔